السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک عزیز کے محافظوں اور فرزندوں، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا ملک آج ہی کے دن یعنی 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کے ظالمانہ چنگل سے آزادی پایا تھا۔ یوں تو ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کو قربان کیا، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑے اور بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ تب جا کر غیر ملکی انگریز ہمارے اس ملک سے باہر جانے پر مجبور ہوئے۔ یوں تو آزادی کی تاریخ 200 سالوں پر محیط ہے، جن میں سن 1756 عیسوی سے لے کر 100 سال تک تنہے تنہا مسلمانوں نے لڑائی لڑی، اور جب سن 1857 عیسوی میں ودروہ ہوا جن میں لگ بھگ سبھی دھرم کے لوگوں نے حصہ لیا، ان میں بھی 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور ان میں صرف 51,000 علماء تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان آباء و اجداد نے اتنی بڑی تعداد میں اپنی پرانوں کی بلی دی، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا، بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، کس لیے؟ کیا اس لیے کہ انگریزوں کے زمانہ جیسے حالات اس ملک میں پیدا کیے جائیں؟ کیا اس لیے اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھائی تھی کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ہمارے جان و مال پر حملے کیے جائیں، ہمارے حقوق پامال کیے جائیں؟ کیا اس لیے اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا تھا کہ ہماری مساجد و مکاتب مسمار کیے جائیں، ہماری خانقاہوں مدارس پر بنیاد پرستی کے الزام لگائے جائیں، قربانی پر پابندی لگائی جائے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جائیں، اذان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں، دا کیرلا اسٹوری، کشمیر فائل اور 72 حوریں جیسے فلمیں لا کر سماج کو توڑنے کا کام کیا جائے؟ اور حد تو اس وقت کر دی جب طلاق، وراثت، خلا، تعدد ازدواج، اسی طرح حجاب، چائلڈ میرج، یونیفارم سول کوڈ جیسے مذموم قوانین لا کر مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جانے لگی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ملک تو ایک جمہوری ملک ہے، انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، تو یہاں جمہوریت کا خون کیوں؟ سیکولرزم کا مذاق کیوں؟ دستور آزادی کی خلاف ورزی کیوں؟ یہاں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کیوں؟ یہاں مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کیوں؟ تو میں حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، مگر مسلم پرسنل لا بدل نہیں سکتا۔ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم بزرگوں، ہمارے اکابرین کا وطن پر قربانی کا ایک بے مثال واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانیسری اور مولوی محمد شفیع لاہوری کو جب انگریزی عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا کہ کل تم سب کو سزائے موت دی جائے گی اور تمہاری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، تمہاری لاشیں تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی بلکہ نہایت ہی ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں تمہیں گاڑ دی جائے گی اور میں تم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا۔ سامعین محترم، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تینوں مسلمان یہ خبر سن کر مسکرا دیے، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مسرت ان کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ انگریز پریشان ہو گیا کہ کم بخت نہ تو حیران و پریشان ہوا اور نہ ہی مضطرب،
انگریز مجسٹریٹ نے اپنی بات دہرائی کہ شاید انہیں سمجھ نہ آئی ہو، مگر ان کی خوشی میں کوئی کمی نہ تھی، اور فرمایا کہ تمہیں شہادت کی لذت کی کیا خبر؟ ہمارے لیے تو حوریں فرش راہ ہیں اور بہشت بری ہماری منتظر ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، لمال غنیمت نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پریے دیش واسیوں، ہمارا ملک جن صورتحال سے آج دوچار ہے وہ نہایت ہی تشویشناک اور ناگفتہ بے ہے، جس کی وجہ سے یہاں بسنے والا ایک ایک ہندوستانی آج خوف کے سائے میں جی رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کن نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی۔ آج ہمارا یہ ملک پھر سے آپ سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار پھر سے اپنے قلم، اپنی زبان، اپنی ذکاوت و ذہانت، اپنی ہوشیاری و تدبر اور اسی طرح اپنے جان و مال سے نفرت، عداوت، فسادات اور ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتا رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک آواز بلند کرتا رہنا پڑے گا جب تک کہ اس ناسور سے ہمارا یہ ملک پاک نہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ وہ ناسور کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ زمانہ ان کا نام لیتا ہے، میں نہیں لوں گا، ورنہ یاد رکھیں کہ ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ان معروضات پر توجہ فرمائی جائے گی، اور چھوٹی سی ایک درخواست ہے آپ سے کہ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔